اللہ 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 یا ربی یا اللہ اللہ یا ربی یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب التوحید کے پہلے چپٹر جو بطور مقدمہ صاحب کتاب میں شامل کیا ہے اور اس میں چند آیات ذکر کی ہیں، ہم نے ابھی آپ کے سامنے اس درس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور 153 پڑھی، اور اس سے قبل کے درس میں آپ کے سامنے آیت نمبر 151 کی مختصر توضیح پیش کی جا چکی ہے. چھٹی وصیت کے طور پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، کسی طرح کا کوئی تصرف مت کرو، اور بطور مبالغہ کہا گیا کہ قریب مت جاؤ، دور بھاگو. لینا تو دور کی بات، ہاں ایک ذریعہ ہے قریب ہونے کا، وہ یہ ہے عمدہ طریقے سے، جس طریقے میں یتیموں کے مال کی بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، تجارت کے ذریعے، زراعت کے ذریعے، اس میں بھی تجارت، اچھی تجارت جس سے مال بڑھے. تو الا باللتی ہی احسن یعنی ایسا طریقہ جس طریقے میں یتیم کے مال میں اضافہ ہونے کی پوری توقع ہو، تاکہ اس کا مال ضائع اور برباد نہ ہو. اور پھر یتیم جب بالغ ہو جائے، جب یتیم ایک عمر کو پہنچ جائیں، تو اللہ کہتا ہے حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اشد کو پہنچ جائے، تو مطلب یہ کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دو، پھر تمہاری ذمہ داری ختم، تمہاری کفالت ختم. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اشد کو پہنچ جائے، اس کا کیا مطلب؟ ہم اس سے قبل کے درس میں اشد کی وضاحت کر چکے ہیں. میں نے عرض کیا آپ سے کہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے بہتر یہ کہ قرآنی آیات سے کی جائے. تو اللہ رب العالمین نے یتیموں کے مال کے تعلق سے فرمایا ہے سورہ نساء میں وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. یتیم کے ذمہ داروں سے، ولیوں سے کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کو آزماؤ، ان کا امتحان لو، کاروبار دے کر، شریک کر کے، پیسے دے کر کے ان کو کہو کاروبار کریں، دیکھو وہ ان کی ڈیلنگ کیسی. اگر تم کو لگے کہ اب ان کی ڈیلنگ صحیح ہے اور وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، اور اس کے بعد حسن تصرف آ جائے ان کے اندر، کاروبار چلانے کا ڈھنگ آ جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، رشد عقلمندی، دانائی سمجھ لو، ضائع اور برباد نہیں کرے گا. پھوہڑ اور پھکڑ قسم کا آدمی نہیں ہے جو مال کو بے دریغ پانی کی طرح بہا دے، جس مال کو تم 15 18 20 سالوں سے بچا کر لائے ہو اور بڑھا کر تم نے پیش کیا ہے. تو اشد سے مراد بلوغت اور کاروبار کو عمدہ طریقے پر چلانے کی صلاحیت. جب یہ یتیم کے اندر تم پالو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کو دے دو. اور ساتویں وصیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. دیکھیے کیسا دین اور کیسی شریعت اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ہم کو دی ہے. کہا ناپ اور تول پورا کرو. یہ بات دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، یعنی سماجی اعتبار سے نہایت گھٹیا ہے کہ آدمی ناپ تول میں کمی کرے. ایک آدمی محنت مزدوری سے پیسے لاتا ہے
غلے کی دکان پر دوسری دکانوں پر بنیوں کے یہاں جاتا ہے، سامان خریدتا ہے، آپ اس سے پورا پیسہ لیتے ہیں، چوکس پیسہ لیتے ہیں، صحیح پیسہ لیتے ہیں، اس کو ناپ تول کم کر کے دیتے ہیں۔ آپ کا وزن کم ہے یا آپ کا نپنا کم ہے، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اور قوم شعیب علیہ السلام شرک کے بعد جس سماجی برائی کے اندر، اخلاقی اور سماجی برائی میں مبتلا تھی، وہ ناپ تول کی کمی تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے سخت وعید فرمائی ہے، سورہ مطففین کی ابتدائی آیت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ویل ہے، جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا، لیکن لوگوں کو دیتے ہیں تو نقصان کر کے، گھاٹا کر کے، کم کر کے دیتے ہیں، کم کر کے تولتے ہیں، ناپتے ہیں۔ کئی لوگوں کو مرنے کے دن پر یقین نہیں ہے کہ قیامت کے عظیم دن پر جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جس میں کوئی چیئر نہیں ہوگی اور کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اس 50,000 سال کے دن میں، اتنے لمبے دن میں کھڑے ہونے کو یاد نہیں رکھتے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یوم عظیم کے لیے اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کا خوف نہیں ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو، لین دین میں برابر کرو، انصاف کا معاملہ کرو، صحیح دو، صحیح نوٹ، جس طریقے سے روپے صحیح نوٹ لینے آپ کو پسند ہے کہ کوئی جعلی نوٹ دے کے آپ کو ٹھگ نہ جائے، اسی طریقے سے آپ کے لیے بھی جائز نہیں کہ اگر آپ کو کسی نے غلط نوٹ دے دیا، جعلی نوٹ آپ تک پہنچ گیا ہے، تو آپ کسی بھی چالاکی سے اس کو چلا دینے کی کوشش کیجیے۔ آپ اگر یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی آپ کو ٹھگے تو آپ کیوں کسی کو ٹھگتے؟ صحیح مال لیجیے، صحیح مال دیجیے، صحیح تولیے، صحیح دوسروں سے تولوائیے، صحیح نوٹوں کا دھندا کیجیے، معاملات بالکل صحیح ہونے چاہیے۔ اخذ اور عطا، لینا اور دینا عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے انسان ہی ہے، اس سے غلطی ہو جانا فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ 100 مرتبہ آپ کو تولنا ہے، مثال کے طور پر 100 مرتبہ آپ کو ڈنڈی اٹھانی ہے تولنے کی، یا 100 مرتبہ کسی پیمانے سے آپ کو کوئی چیز ناپنی۔ ہو سکتا ہے کہ جلدی میں کسی نپنے میں کوئی چیز کم چلی جائے، کسی وزن میں کوئی چیز کم چلی جائے، آپ کو اگر احساس ہوا دوسری تول میں آپ نے کچھ جھکتا ہوا تول دیا، یا تولنے سے فارغ ہوئے تو ایک لپ اٹھا کر کے آپ نے غلہ جس کو تولا تھا دے دیا کہ بھئی اگر کسی میں کم گیا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا کمپنسیشن ہو جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری حسن نیت ہے کہ ناپ تول برابر ہونا چاہیے، تو کسی نپنے میں، کسی تول میں اگر کچھ کمی ہو جاتی ہے غیر ارادی طور پر، تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول بالکل پورا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ کوشش کرو کہ عدل و انصاف کرو، انصاف کے ساتھ تولو، کم نہ تولو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر کبھی غیر ارادی طور پر، نہ چاہے ہوئے، بغیر حسن نیت کے باوجود بھی کسی نپنے میں، کسی تول میں کچھ کم چلا گیا، تو اللہ رب العالمین اس پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس قانون میں اور نہ شریعت کے کسی بھی قانون میں انسان کے اوپر شریعت نے تکلیف مالا یطاق، ایسی پابندی نہیں ڈالی ہے جس کو انسان اٹھا نہ سکے، ادا نہ کر سکے۔ اللہ کی شریعت آسان شریعت ہے، اب وہ سب آپ کی کیپیسٹی کے اندر ہے۔ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہو اور انسان اس کو کر نہ سکتا ہو، کیونکہ یہ شریعت عمل کرنے کے واسطے آئی ہے۔ اگر ایسا قانون ہو کہ انسان اس کو کرنے سے عاجز رہ جائے تو پھر شریعت میں اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو الحمدللہ اللہ کی شریعت آسانی پر مبنی ہے، اس میں کوئی تشدد نہیں ہے، تکلیف مالا یطاق، ایسا کوئی کام نہیں ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو نفس انسانی کے لیے بوجھل ہو اور آدمی اس کو کر نہ سکے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ تولو اور وزن کرو اور ناپو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یہ 8ویں وصیت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جب بولو تو عدل و انصاف کی بولو، جب گواہی دو تو عدل و انصاف کی گواہی دو۔ دین اور شریعت کے تعلق سے کوئی بات بولو تو عدل و انصاف کی، کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ کی روشنی میں بولو۔ توحید کی بات کرو، اتباع رسول کی بات کرو، بدعقیدگی نہ پھیلاؤ، بے فائدہ نہ بولو، مناسب گفتگو کرو، عدل و انصاف کی گفتگو کرو۔ گواہی اگر تم کو دینی ہے تو چاہے جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہو کہ اجنبی ہو، عدل اور انصاف کا ساتھ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی بھی قوم سے کوئی تمہاری دشمنی ہے، ذاتی دشمنی ہو، قومی دشمنی ہو یا مذہبی دشمنی، لیکن اگر تمہاری عدالت ہے، تم جج ہو یا تم گواہ ہو، تو عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔
کسی کی دشمنی تم کو عدل و انصاف سے دور نہ لے جائے، اور کسی کی دوستی کے تقاضے میں تم عدل و انصاف کا خون مت کرو۔ عدل و انصاف سب سے اوپر چیز ہے۔ ولو کان ذا قربا، چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ بات جائے، لیکن بات حق اور انصاف کی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حق تمہاری رشتہ داری سے اوپر چیز ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ رب العالمین کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ رب العالمین کا عہد، پوری شریعت اللہ رب العالمین کا عہد ہے۔ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو گویا اللہ رب العالمین کو اس کی بندگی میں اکیلا سمجھتے ہوئے، اس کے رسول کو اس کی رسالت میں اور تابعداری میں اکیلا سمجھتے ہوئے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری توحید پہ قائم ہوں گے، تیرے رسول کے ذریعے جو شریعت تُو نے بھیجی ہے اس شریعت کو ہم مکمل طور پر فالو کریں گے، مکمل اس کی تابعداری کریں گے۔ پوری شریعت امانت ہے جس کو ہم نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور وعدہ کیا۔ لیکن سیاق و سباق سے جو بات میل یہاں کھا رہی ہے وہ یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے عہد و میثاق سے کسی سے آپ نے معاملہ کیا، اللہ کے نام کی قسم کھائی، وعدہ کیا کہ ہم یہ کام تمہارے ساتھ کریں گے، تمہارے ساتھ کاروبار کریں گے، تم کو کچھ قرض کی ضرورت ہے تو وہ ہم فراہم کریں گے، اس طرح سے کیا۔ یا اللہ سے عہد کیا کہ اللہ اگر میرا بیٹا بیمار ہے مثال کے طور پر، ایسا تو کرنا نہیں چاہیے کیونکہ نظر ماننا اچھی چیز نہیں ہے، کم سے کم درجہ کڑا ہاتھ کا ہے، لیکن اے اللہ اگر میرا یہ بیٹا جو بیمار چل رہا ہے اگر وہ اچھا ہو گیا تو ہم اللہ کے لیے عمرہ کر دیں گے۔ نیکی اور اطاعت کے کام کی نظر آپ نے مانی ہے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایگریمنٹ ہے، آپ کا ایک عہد ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین اپنے فضل سے آپ کے بچے کو شفا دے دے تو آپ پر واجب ہوتا ہے کہ سب سے پہلی فرصت میں آپ بلا لیت لال ٹال مٹول کیے بغیر آپ جا کر اس نظر کو پوری کرو، کیونکہ یہ اللہ کا عہد ہے، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ تو قسموں کو پوری کرو، نظر و نیاز جو اللہ کے نام کی ہے اطاعت کی اس کو پوری کرو، کسی بندے سے کوئی معاملہ ہے اللہ کے نام سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، اور اسی طریقے سے اللہ کی شریعت پر عمل کرو۔ یہ 9 چیزیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ نصیحت ہے، وہ وصیت ہے کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو تم نصیحت پا جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آیت نمبر 153 آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152، 153 مسلسل آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، درس اس کا لے رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں یا دروس میں 9 وصیتوں کو پڑھا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 153 آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے اور اس پر انشاءاللہ تعالی ہم درس لیں گے۔ رب العالمین فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ آیت نمبر 153 نہایت جامع آیت اور گزشتہ تمام وصیتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، تمام وصیتوں کی جامع وصیت۔ اگر اسے ایک وصیت پر عمل کر لی جائے وہ تمام وصیتیں اس کے اندر داخل ہو جاتی، پوری شریعت اس کے اندر داخل ہو جاتی، اتنی جامع آیت۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یعنی وہ اتلو، اے لوگو آؤ میں تم پر تلاوت کرتا ہوں، میں تمہیں بیان کرتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ جس راستے کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، جس اسلام کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، جس قرآن اور حدیث کی تابعداری کی تم سے امید کرتا ہوں، یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم اسلام، اللہ کا دین جو مکمل سپردگی کا دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سرنڈر کرنے کا دین ہے۔ سرنڈر کرو اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کی توحید کو پختہ کرو اور اللہ کے رسول کی مکمل بلا چنو چرا پیروی کرو۔ یہی میری سیدھی راہ ہے، اسلام کی راہ، قرآن و سنت کی راہ، قرآن مجید اور صحیح احادیث کی راہ جس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ یہ صراط مستقیم ہے، ہائی وے ہے، سیدھی راہ، مستقیم ہے، بالکل کجن نہیں ہے، اس میں دائیں بائیں ٹرننگ نہیں ہے، سیدھی راہ ہے قرآن اور سنت کی، اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔ اس سیدھی راہ پر لگو گے اس کا انجام جنت پر جا کر ختم ہوگا، اس راستے کی اینڈنگ جنت پہ ہوگی۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی صراط مستقیم کی قرآن اور سنت کی پیروی کرو، مکمل پیروی کرو بلا چنو چرا۔ یہی مفہوم ہے جو مختلف مقامات پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ذریعے بیان کیا گیا۔ اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی کتاب کی پیروی کرو،
اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کے حکموں کو مانو اور آپ کی شریعت پر، آپ کی سنت پر عمل کرو. اسی پر عمل کر کے نجات ملے گی. نجات کی راہ یہی راہ ہے، صراط مستقیم. فتبعوا، اسی کی پیروی کرو، اس کی پیروی کو لازم سمجھو. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے راستے، شہوانی راستے، بدعات کے راستے، شرکیات کے راستے، اور اسی طریقے سے دوسرے ملل، دوسرے ادیان اور مذاہب، اگرچہ وہ آسمانی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے، خاتمۃ الشرائع کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی مذاہب کو کینسل کر دیا. اور دوسرے مذاہب جو بیس لیس ہیں، جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں، جو کفر و شرک کے مذاہب، ایسے تمام باطل مذاہب سے اجتناب کرو. اسلام کی راہ کے علاوہ کوئی راہ پسند نہ ہو، اور اسلام کے اندر قرآن اور سنت کی راہ کے علاوہ کوئی دوسری راہ تمہیں پسند نہ ہو. فتبعوا، صراط مستقیم کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، اور سبل کی پیروی مت کرو. قرآن اور سنت کی ایک راہ ہے، سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم کہا گیا. اس کے علاوہ جتنی راہیں، بدعات کی راہیں، شہوات کی راہیں، خواہشات نفس کی راہیں، باطل راہیں، مختلف بے شمار. اللہ فرماتا ہے ولا تتبعوہ، ان راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ نقصان عظیم ہوگا. فتفرق بکم عن سبیلہ، شہوات اور بدعات کی راہوں پہ چلو گے، صحیح ٹریک سے ہٹ جاؤ گے. قرآن و سنت کی راہ سے، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے. انحراف کیا، جہاں مڑے شیطان اچک لے گا. نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، اسٹریٹ وے، قرآن اور سنت کی راہ ہے. ایک دائی راستے کے آخری کنارے پر بلا رہا ہے سیدھے آؤ، دائیں بائیں مت ہونا. اور ایک راستے کے اوپر سے کہہ رہا ہے سیدھے جاؤ. کہا راستے پر بلانے والا اللہ کا فرشتہ ہے، اوپر سے بلانے والا تمہارا نفس ہے، ضمیر ہے، جاؤ سیدھا. اور اس سیدھے راستے کی طرف دونوں طرف دیوار ہے، اور دیواروں کے اندر ڈورز بنے ہوئے ہیں، دروازے بنے ہوئے ہیں. ان راستوں کی طرف جھانکو مت، کوئی دروازہ کھولو مت، جھانکو گے تو اچک لیے جاؤ گے. یہ شہوات کے، بدعات کی، معصیت کی راہیں ہیں. ہر راستے پر شیطان کھڑا ہوا ہے، ہر جگہ باطل کے دعات دندنا رہے ہیں اور تمہیں اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں. اگر مڑے ان کی سنے تو ان کی چرب زبانی میں آ جاؤ گے. شیطان انہیں فلسفے سکھاتا ہے، قرآن و سنت سے ہٹنے کے فلسفے سکھاتا ہے. اس سے بدعات اور شہوات کی راہوں کی پیروی نہ کرو، کفریہ ملتوں کی پیروی نہ کرو. دین اسلام کے خلاف جو ادیان ہیں دنیا میں رائج ہیں، جو مذاہب، ان سے انحراف کرو. فتفرق بکم، ورنہ سیدھی راہ سے ہٹ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی. صحیح حدیث ہے مسند احمد ابن حبان وغیرہ میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹ لائن کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی. کہا یہی صراط مستقیم ہے، یہ سمجھو قرآن اور حدیث کی سیدھی راہ ہے. مثال سے واضح کیا. اور دونوں طرف اسٹریٹ لائن کے دونوں طرف ٹیڑھی لکیریں آپ نے، ترچھی لکیریں آپ نے کھینچی، اور کہا کہ یہی سبل ہے جن سے بچنے کی اللہ نے تاکید کی. یہ شہوات کے راستے ہیں، بدعات کے راستے ہیں. ان راستوں میں سے ہر ایک راستے کے سرے پر شیطان کھڑا ہے جو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. خبردار لوگوں، بدعات اور شہوات کے راستوں کی پیروی نہ کرو. اگر یہ ایک نصیحت ہمارے سامنے ہو کہ صرف اللہ کی کتاب اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت، اور جو چیزیں قرآن اور سنت سے ماخوذ اور مستنبط ہیں، اگر صحیح اصول اور ضابطے کے مطابق وہ ماخوذ ہیں، مستنبط ہیں، تو ان چیزوں کے مطابق، لیکن اس کی بیس ہونی چاہیے قرآن اور سنت سے. قیاس کی بھی بنیاد قرآن اور سنت کی صحیح دلیلیں ہونی چاہیے، اور قیاس اپنے تمام شرائط کے ساتھ پورے ہوں تو ظاہر ہے کہ نئے مسائل کے اندر علماء اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد کی جو شرطیں ہیں صحیح، وہ ان شرطوں کے ساتھ اجتہاد ہو تو دین مکمل ہے الحمدللہ. اس پر آپ کو عمل کرنا ہے، بدعات اور شہوات کی راہوں سے بچنا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان وصیتوں پر عمل کر لوگے تو متقی بن جاؤ گے. اور جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 آیات محکمات ہیں، اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، ان کا موقوف قول ہے، صحابی کا قول ہے، اس کو موقوف روایت کہتے ہیں، کہ جس کو وصیت دیکھنی ہو، اللہ کی وصیت دیکھنی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنی ہو، اسلام کی غیر منسوخ وصیت دیکھنی ہو، جس میں تمہارے عقیدے کی، تمہاری عبادت کی، تمہارے معاملات کی، تمہاری معاشرت کی، تمہاری سماجیات کی اصلاح ہوگی، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ انعام کی ان 3 آیتوں کی تلاوت کرے. اللہ رب العالمین ہمیں ان آیتوں پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس درس کے اختتام پر آپ حضرات کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو جو اس درس سے متعلق ہو، یا جو ہمارے سابقہ دروس کتاب التوحید کی چند آیتوں کے تعلق سے، اس پہلے چیپٹر میں ایک حدیث ہے، اس کا درس لینے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ رکتے ہیں، ایک وقفہ کرتے ہیں سوال و جواب کے لیے. اگر آڈینس کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ پیش کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے کہ آپ نے جو کہا بیعت، جی بیعت کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا. بیعت کیا ہے ایکچوئل میں؟ بیعت کی تو کوئی بات میں نے نہیں کی، ابھی تو بیعت کی کوئی بات نہیں ہوئی. بات تو توحید کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے تھی.
وہ بیعت جو ہوتی ہے وہ غیر شرعی بیعت ہے، جو ایک دوسرے کے ہاتھ پر پیر اپنے مرید کے ہاتھ پر لیتے ہیں اور اس کو بالکل اپنے پیچھے چلنے کا مکلف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت صحابہ کرام سے لیتے تھے، کیونکہ آپ نبی تھے، آپ حاکم تھے، آپ شارع تھے، آپ قاضی تھے۔ اسی طریقے سے اسلامی حکمراں رئیت سے بیعت لیتا ہے، اور اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ سمع و طاعت کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں، اور اتنے ہی جتنی کہ تم کو طاقت ہو۔ لیکن یہ پیروں کے ہاں پیری مریدی کا جو معاملہ چلتا ہے اور اس میں جو بیعت لینے کا طریقہ ہے وہ غیر شرعی بیعت ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ شرعی بیعت حاکم وقت کے ہاتھ پر ہوتی ہے، اور وہ سمع و طاعت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے دائرے میں اور حکم کے دائرے میں ہم اپنے حاکم کی بات مانیں گے، یا کسی بھی عالم کی بات ہم اسی دائرے میں لیں گے جس دائرے میں وہ اللہ رسول کے مطابق کہہ رہا ہوگا۔ اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو کوئی سمع کوئی طاعت نہیں ہے۔ جی، جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان معاشرے میں جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مطلب جو پکارتے ہیں، تو ان میں اور مکہ والوں میں کیا فرق ہے؟ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یا عبادت کے مراسم غیر اللہ کے لیے بجا لاتے ہیں، مثال کے طور پر نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی چڑھاتے ہیں، یا اسی طریقے سے غیر اللہ سے خوف کھاتے ہیں جیسے وہ اللہ سے خوف کھاتے ہیں، یا اللہ سے جس طرح سے امیدیں رکھتے ہیں اس طرح کی امیدیں رکھتے ہیں، یا وہ حاجتیں جو اللہ سے صرف مانگی جاتی ہیں وہ حاجتیں وہ دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یقیناً وہ مشرک ہے۔ اور مشرک ہونے کے ناطے مکے والوں میں اور ان مسلمانوں میں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، چونکہ شرک کرتے ہیں اس لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں وہ مشرک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ایمان کا دعویٰ کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، کلمہ بھی زبان سے پڑھ رہے ہیں، لیکن یا تو کلمے کے معنی کو نہیں سمجھ رہے، یا معنی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، لیکن ان کا عمل شرکی عمل ہے۔ گویا کہ اپنے اقرار اور اپنے عقیدے کی خلاف ورزی وہ اپنے عمل کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی شرک کرتا ہو، اب مکے والا شرک کی وجہ سے مشرک ہے تو ہم مسلمان اگر شرک کریں گے تو ہم بھی مشرک ہوں گے، جو عذاب ان کو ہوگا وہی عذاب ان کو ہوگا۔ بلکہ یہ بات جو آپ نے کہی، یہ بڑے پتے کی بات کہی کہ وہ کلمے کا معنی سمجھتے تھے کہ یہ کلمہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے بندگی کو خالص کرنے کی بات کہہ رہا ہے اور اللہ کے علاوہ سے رشتہ توڑنے کی بات کہہ رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے کلمہ کا اقرار نہیں کیا، ان کو توحید منظور نہیں تھی تو وہ شرک پر قائم رہے۔ لیکن وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں لیکن بالکل اس کا اپوزٹ کرتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس سے بہتر تھا کہ ان کو منظور نہیں تھا، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، بھائی ہمیں بخشو، ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا معنی بھی یا تو نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ پلے سرے کی جہالت ہے، اور مکے والوں کی جہالت سے کہیں بڑھ کر یہ جہالت ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی سمجھیے کہ مکے والے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ جب مصیبت میں پڑتے تو صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، لیکن آج بہت سے مسلمان آپ کو ملیں گے جو مصیبت میں پڑتے ہیں تو اس وقت وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مکے والوں کے شرک سے بڑھ کر کے ان کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید پر ہم کو اور آپ کو قائم رکھے، اور تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ حلقہ بگوش توحید کر دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم